الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان للعبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بہترین بنانے کے لیے جو طریقہ دیا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ اسلام جو ہے یہ دنیا کی اور آخرت کی زندگی کو اچھے بنانے کا آسان طریقہ ہے۔ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ عرب ایسے دکھوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر قید تھا کہ کہیں سے کوئی چھٹکارے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر ایک انسان اپنے سماج کے بندھارن کے اندر، سماج کے قانون کے اندر ایسا پھنسا ہوا تھا کہ اس کے خلاف کوئی کرے تو جان کو خطرہ، عزت کو خطرہ۔ نہ یتیم عزت سے تھا، نہ مسکین کا کوئی حق تھا، نہ عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ۔ بس جو سردار بن گئے تھے وہ خاندان در خاندان کیا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی پٹیلی، اپنے سرداری کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کرتے اور اپنی من مانی رسم ریت رواج کو ان کے اوپر زبردستی تھوپ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت والے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کے ایسے نرم اور ایسے دکھیارے نبی کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، کسی مسلمان کا نہیں تھا، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا۔ تو رحمت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ جو ہیں صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو کہا یہی تو دکھ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے جو ہے یہ بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ نبی ایسے، لیکن جب آئے اور اس درد کے ساتھ، فکر اور قرآن کے ساتھ جب دعوت شروع کی، انسانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، چاہے ہم بڑے سے بڑے پیک قلعے کے اندر ایک محل بنا کے چھپ جائیں، موت تو وہاں بھی آنی ہے۔ اصل تو زندگی جنت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی۔ اس کو اچھا بناؤ، اللہ کی فرما برداری اپناؤ، اور سچ بولو، جھوٹ سے بچو، زنا اور شراب سے بچو، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، پڑوسیوں کو ستانے سے بچو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، مسکین کو اور سوال کرنے والے کو مت جھڑکو۔ یہ باتیں سکھاتے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کو دل کا ایسا سکون ملتا، ایسا سکون ملتا، ایسا سکون ملتا کہ وہ پھر جان دے دیتے، بدن کے ٹکڑے کروا دیتے، شہید ہو جاتے، لیکن ایمان نہیں چھوڑتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کامیابی ہے کہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اسلام دیا اور دین دیا۔ یہ دین کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ،
دین تو وہ ہے کہ نصیحت ہے، یعنی جو کام کرنا ہے یہ کام اچھا کیسے ہو، یہ کام بہتر کیسے ہو۔ ایک اللہ کے ولی جو ہے، ایک مدت تک انہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا، گھر کی سادی روٹی کھا لیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنی گھر کے اندر کچن میں جو کام کرنے والے تھے ان سے کہا کہ آج تو گوشت کھانے کا جی کرتا ہے، تو ان کی باندھی گئی گوشت لے آئی، بازار سے گوشت لائی۔ گوشت لانے کے بعد کیا کیا، گوشت تیار کیا، بہترین تیار کیا کہ میرے سردار اور میرے پیر جو ہیں ان کو آج گوشت کی خواہش ہوئی ہے، آج ان کو میں اچھے سے بہترین بنا کے کھلاؤں۔ جب گوشت بن کے تیار ہو گیا اور وہ دسترخوان پر لے کر آئی تو اللہ کے ولی کہنے لگے، ارے بات تو سن، اپنے پڑوس میں ایک دو یتیم بچے رہتے ہیں، ذرا ان کے تو خیر خبر پوچھ کرا، انہوں نے گوشت کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ اب وہ باندھی جو ہے کہہ رہی ہیں آقا آپ تو کھا لو، ان کے لیے بعد میں دوسرا منگوا کے دے دیں گے۔ تو کہا نہیں، پہلے ان کی خیر خبر پوچھ کے آؤ، کہ خود کے گھر میں بھلے اچھا ہو لیکن پڑوسی کا دھیان رکھنا کتنی بڑی چیز۔ وہ باندھی پوچھ کر آئی اور آ کر بتایا کہ انہوں نے تو کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، گوشت نہیں دیکھا، کئی زمانہ ہو گیا۔ تو اللہ کے ولی جو تھے انہوں نے یوں کہا کہ گوشت ان کو دے کر آؤ، اور پھر ایک بات کہی، بہت بڑی بات کہی جو ہمارے لیے عمل کی بات ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہنے لگے، ہم کھائیں گے کھانا، کل کو بن جائے گا پخانا، ہم یہ کھائیں گے کھانا، بن جائے گا کل پخانا، اور ان کو کھلائیں گے، عرش کے اوپر اس کا ثواب اور اجر باقی رہ جائے گا۔ کہ اللہ کے نبی آئے تو دین کا طریقہ سکھایا کہ گھر کو جنت بنانے کا طریقہ کیا ہے، کہ گھر کے اندر جو ہے ہم اپنے کھانے پینے کے، لباس کے کام کاج کو سنت کے طریقے کے مطابق کریں۔ کپڑا پہن رہے ہیں تو ذرا آواز سے دعا پڑھ رہے ہیں، کپڑا پہننے کی دعا یاد کیے تو آواز سے پڑھ رہے ہیں، بچے سنیں گے، کہیں گے امی یہ کیا کہہ رہے ہیں، پوچھیں گے۔ جب بچہ پوچھے گا، امی کو دعا پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو کیا ہوگا کہ بچے کے اندر وہ سنت عمل کرنے کا جذبہ آئے گا، اور یہ بچہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یا کہیں جو ہے ان کے ساتھ سفر میں، کہیں ہوٹل پہ کھانے پینے کے لیے، کہیں مدرسے میں جاتے ہوئے جب دعا پڑھے گا، دوسرے بچے پوچھیں گے کہ تو نے کیا پڑھا، تو کہے گا میری اماں دعا پڑھتی ہے، وہ دعا میں نے سیکھی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سنت طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ تو کہ ایک ماں نے، ایک بہن نے فکر کی، بچے میں سنت طریقہ آ گیا، تو اس کے ذریعے سے اس کے دوستوں میں آیا، خاندانوں میں آیا، اس کے ذریعے سے اور مدرسوں میں آیا، بچوں میں یہ طریقہ آیا۔ ایک بچہ گھر سے صاف ستھرا لباس پہن کر، مسواک کر کے، پاک صاف ہو کے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے، نگاہیں جھکا کے راستے کی ایک طرف چلتا ہے، ساری محلے کی عورتیں اس بچے کو دیکھ کر دل سے دعائیں دیتی ہے، اور اسے تیار کر کے بھیجنے والی کو اللہ کے فرشتے دعائیں دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین تو نصیحت ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حدیث پاک میں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بوجھ کو ہلکا کر دیتے اور کمر باندھ لیتے، یعنی تیار ہو جاتے عبادت کے لیے۔ کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، بہت زیادہ روزے رکھتے شعبان کے مہینے میں، لیکن آخری تاریخ کا روزہ نہیں، 29 شعبان کا روزہ نہیں۔ ہاں، جس کی ہمیشہ عادت ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا چاند کے مہینے کی ہمیشہ آخری تاریخوں میں روزہ رکھنے کی عادت جس کی ہمیشہ کی ہے نا، وہ بھلے 29 کا روزہ رکھے، ورنہ جو بعض جاہل لوگوں نے چلا رکھی ہے، رمضان کا سامیہ کرنے جاؤ، استقبال کرنے کے لیے ایک روزہ پہلے سے رکھو، یہ منع ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بہت اچھے موقع دیے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں،
لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ رزق بڑھا دیتے ہیں کہ اب رزق زیادہ بڑھ گیا تو خوب کھانے کا، اب خوب کھانے کا نہ پھر خوب سونے کا، پھر آدمی سست ہو جائے، بیٹھا رہے، کھڑا نہ ہوا جائے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، 20 رکعت تراویح مشکل ہو جاتی ہے، تراویح پڑھنا 20 رکعت، سستی کر کے 8 رکعت پڑھی، 10 پڑھی، بس اب وتر پڑھ کے چھٹی۔ کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنی اولادوں کی بھوشیہ اور فیوچر بنانے کا مہینہ ہے۔ ہلکا پھلکا کھائے، زبان پہ ہر وقت ذکر ہو، استغفار ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی، سچے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے رمضان کے مہینے میں 2 تسبیح، ایک لا الہ الا اللہ، ایک استغفر اللہ استغفر اللہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو مسلمان ان 2 تسبیح کا اہتمام کرے، اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے آج ہم رات کو آنکھ تو کھلتی ہے، موبائل میں ٹائم لگا کے رکھتے ہیں کتنے بجے موبائل بجے گا اور اٹھ جائیں گے، لیکن آنکھ کھلتی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنے کو جی کرتا ہے لیکن کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کے لیے جی کرتا ہے کہ آدھا گھنٹہ میں بھی دعا مانگوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا وظیفہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھے تو اس سے دل میں قوت پیدا ہوگی، نیکی کرنا آسان ہوگا۔ کہ رمضان کے مہینے کو شروع مہینے میں کیا کرے کہ اگر ہمارے اندر سستی آ گئی، 11 مہینے غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے نیکیاں نہیں ہوئی، دل کمزور ہو گیا، اب کیا کریں گے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو کیسے کیسے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ ایک آدمی اگلی قوموں میں تھا، بخاری شریف میں یہ قصہ ہے، اور یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ ایک آدمی نے 99 خون کیے، 99 قتل کیے، اور پھر اس کے دل میں ایسا خیال آیا، ارے میں نے تو برا کام کیا، چلو میں جو ہے توبہ کر لیتا ہوں، معافی کے بارے میں کسی سے صلاح مشورہ لیتا ہوں۔ ہوتے ہیں نا بہت ساری عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ اس کی معافی نہیں، یہ تو منوس ہے، عورت کوئی مخلوق منوس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عزت والا بنایا۔ ہمیں کیا پہنچتا ہے اگر کسی بیچاری عورت کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی؟ اللہ خود فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ اب عورتوں میں ایک بات جو ہے، معاف کرنا محترم خواتین، یہ بات جہالت کی وجہ سے کچھ عورتوں نے چلا دی کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو بچہ بھی گود میں لینے نہیں دیتے کہ اس کا کھورا خالی ہے نا تو ہماری بہو کا بھی کھورا خالی ہو جائے گا۔ یہ جہالت ہے۔ اولاد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 18 سال رہی، لیکن اولاد اللہ کی مرضی تھی، نہیں دی تو نہیں دی۔ کیا ان کو منوس کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یہ غلط عقیدے کی بات، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ گھر کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا اس عورت کو ایک ہی لباس پہنانے دیتے ہیں، نہ وہ کبھی بنگڑی پہن سکتی ہے، نہ سرما لگا سکتی ہے، نہ بیچاری اس کی عدت ختم ہو گئی، اس کے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن پورے کر لیے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ آج ہے نہ ودوا بھائی سے۔ اسلام نے ان چیزوں کو گناہ قرار دیا، گناہ، یہ لفظ گناہ ہے۔ کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، ایسے لفظ سے، ایسے نام سے کسی کو پکارنا، یہ اس کے دل کو تکلیف دینا ہے، اور کسی مسلمان کے دل کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اولاد دینا نہ دینا، اور کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی سے اس سے جو ہے کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی تو جدائی ہو گئی، یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، یہ تو انسانی زندگی کے حصے ہونے والے ہیں۔
اس سے کسی کو برا نہیں سمجھنے کا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ قرآن میں 22ویں سپارے میں، ان کی شادی قریش میں ہوئی اور پھر گھر نہیں بسا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے طلاق دے دی، اور جس کو طلاق دی حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ اللہ نے حکم کیا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زینب بنت جہش کی جدائی کا معاملہ پیش آ گیا تو اے اللہ کے رسول میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کر دیا۔ یہ غلط ریت رواج کو ختم کرنے کی چیز ہے۔ خیر میں واقعہ سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے قصہ سنایا کہ اس نے 99 خون کیے۔ کتنے؟ 99۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا یار میں نے کیا تو گناہ، اب توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ اب توبہ قبول کرنے کے لیے بھی مولویوں کے پاس جانا پڑے گا؟ ایسی ضرورت نہیں ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے وضو کر کے پڑھی، دل میں نیت کر لی آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گی، آئندہ غیبت نہیں کروں گی، آئندہ اپنے شوہر کو اپنی ساس کو گالیاں نہیں دوں گی، آئندہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاؤں گی، آئندہ زور زور سے شام ہوتے تقریریں نہیں کروں گی کہ آس پاس والے سب جاگ جاوے۔ توبہ کرنے کی نیت کر لی، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ عادت ہے ہی نہیں، لیکن ایسی بہت سی مرتبہ دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ عمل والے لوگ۔ اب وہ بندہ چلا، ایک سامنے سے آدمی دکھا تو اس کے دل میں خیال آیا اس کو پوچھوں، تو دیکھو پوچھنے کا بھی کسی اعتبار، جس پر بھروسہ ہو، جو علم جانتا ہو، جو حقیقت کے اندر قرآن و سنت کا تابعدار ہو نا، اس کو مسئلہ پوچھنے کا، ہر ایک کو مسئلہ نہیں پوچھنے کا۔ نہیں تو دیکھو کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ گنہگار نے جا کے اس کو پوچھا کہ میں نے 99 خون کیے ہیں، میری معافی، کیونکہ بھاگ جا میرے سامنے سے، نہیں تو پتہ نہیں میرے اوپر بھی نحوست آئے گی تو کیا ہوگا۔ اس نے کہا چل 100 پورے کر دوں، اس کا بھی کام پورا کر دیا تو کہ لے 100 ہو گئے پورے۔ اس لیے پوچھنے کا بھی صحیح ہے آدمی کو پوچھنے کا، جو صحیح عالم ہو، عمل والا ہو، سنت کا پابند ہو۔ اب وہ بندہ اندر میں دکھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر میں نے بڑا گناہ کر لیا۔ تھوڑا آگے چلا، ایک نیک بندہ نظر آیا، اس کو جا کے درخواست کی حضرت مجھ سے اتنے گناہ ہو گئے، میں نے 100 خون کیے ہیں، میری معافی۔ تو بولے اللہ غفور الرحیم، موت سے پہلے کوئی بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شب برات، شب قدر اور رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے دیتا ہے کہ اللہ کے بندے اور بندیاں توبہ کر کے اپنے معاملات کو، اپنے اعمال نامے کو بالکل چوکھا صاف کر لے۔ معاف تو اللہ کو کرنا ہے نا، نافرمانی اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے بدن سے نکل کر زمین پہ پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائیں، پھر گناہ کرتے جاؤ کہ تمہارے سر تک وہ گناہ کے پانی آ جاوے، پھر اور گناہ کرو یہاں تک کہ درخت بھی ڈوب جاوے، پھر بھی گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب جاوے، پھر بھی تمہارے گناہوں سے تمہیں افسوس نہ ہو، تمہارے گناہ آسمان کو، بادلوں کو چھونے لگے، اور تمہیں احساس ہو اور معافی مانگو، معافی مانگنے آؤ، میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، توبہ کرو معاف کر دوں گا۔ معاف تو اللہ کو کرنا ہے۔ اس بندے نے کہا ہاں اللہ معاف کرے گا، فلاں گاؤں کے اندر چلے جاؤ، وہاں ایک نیک ولی آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تم کو توبہ کا طریقہ سکھائے گا، اور پھر جو ہے اللہ سے توبہ کر لینا۔ یہ 100 خون کرنے والا بندہ ابھی تھوڑا آگے چلا نا تو موت کا وقت آ گیا، موت کا ٹائم آ گیا، روح نکل گئی۔ جنت کے فرشتے بھی آئے، دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ والے فرشتے بولتے ابھی 100 خون کر کے آیا ہے نا، یہ جب پاس میں سے جایا ہے تو ہم اس کو دوزخ میں لے جائیں گے، اس کی روح کو۔ جنت والے بولے نہیں، یہ تو توبہ کی نیت کر کے چلا تھا نا، ہم جنت میں لے جائیں گے، نیت توبہ کی کری تھی۔ اب دونوں میں آپس میں بات بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا۔ دیکھو نا محترم خواتین، ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ ہم نیت تو کریں کہ اس رمضان میں اپنے آپ کو ایسا نیکی کا پابند بنائیں گے نا کہ آئندہ 11 مہینے تک وہ ہماری تسبیح کی، تلاوت کی، تہجد کی عادت ہمیشہ باقی رہے گی موت تک۔ نیتیں کر لو، اللہ کیسا مہربان ہے۔ اب وہ تیسرا فرشتہ آیا، آ کے بولا چلو کیا ہوا، تو کہ ہمارے یہ فرشتے دوزخ والے کہتے ہیں گناہ کر کے آیا
ہم کہتے ہیں یہ توبہ کی نیت کر کے آیا، وہ بولتے ہم لے جاوے، یہ بولتے ہم لے جاوے، کیا کرنے کا؟ اس فرشتے نے کہا ایک کام کرو، ہم زمین کی ماپنی کرتے ہیں، زمین کی پیمائش کرتے ہیں، ناپتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا زمین کو، اے زمین، میرے بندے نے توبہ کی سچی نیت کی ہے نا، جہاں توبہ کے لیے جا رہا ہے اس زمین کو چھوٹا کر دو، جہاں سے خون کر کے چلا اس زمین کو دور کر دو۔ فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کیا، جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا وہ زمین قریب ہو گئی، جنت والے فرشتے اس کی روح کو لے کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کیسا مہربان ہے۔ ایک بندے نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ میں دعا مانگتا ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہم کو بھی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہوں روز دعا کروں چھو قبول خبر نہیں تھائے کہ نہیں تھاتی۔ اللہ کے ولی نے، اس عالم نے اسے جواب دیا کہ دعا مانگنے کی توفیق کس نے دی، عبادت کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نہ چاہے تو آدمی ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے توفیق دی نا، جس نے توفیق دی وہ قبول بھی کرنے والا ہے، اگر قبول نہ کرنا ہوتا توفیق ہی نہ دیتا۔ اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے جمعہ کے دن یہ پرندے جمعہ کے دن صبح کو اور زیادہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، جلدی ذکر شروع کر دیتے ہیں، جلدی سے اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں۔ اس پر علماء کرام نے لکھا کہ پرندے جلدی ذکر جمعہ کے دن کیوں کرتے ہیں؟ پرندوں میں سے کسی نے جواب دیا یا کسی عالم نے پرندوں کے ترجمانی کر کے جواب دیا کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی نا، قیامت جمعہ کے دن ہوگی۔ پرندوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر جمعہ کے دن ہم سوئے رہے اور صبح صادق ہو گئی، اللہ کا ذکر نہیں کیا اور قیامت آ گئی تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ کہ پرندوں کو اللہ کا ڈر ہے، کہ دین ہے نا، دین نصیحت ہے۔ وضو کرنے کا سنت طریقہ، اللہ کا کرم تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنا بہترین دین دیا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا، فجر کی نماز کے لیے تو فرشتے رزق کی برکت، اللہ کی طرف سے رحمت اور ایمان کا جھنڈا، تین چیزیں دے کر جاتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اور نیکی ایسی ہے جس میں نہ ہاتھ کا کام، نہ زبان کا کام، نہ محنت کا کام، دل کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ ہمارے دل میں نیت رہے کب ظہر کا ٹائم ہو ہم ظہر کی نماز ادا کریں، بس خالی خیال، چاہے ہم بازار میں کام سے گئے، سبزی منڈی گئے، رشتہ داروں میں گئے، کسی کی بیمار پرسی میں گئے، لیکن دل میں نیت کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لی، ابھی ظہر کی نماز پڑھنے کی تیاری رکھنا ہے، جلدی سے کام کاج نمٹا لو، سبزی خریدنا ہے، رسوئی کرنا ہے، کپڑے دھونا ہے، برتن دھونا ہے، پڑوس کے اندر رشتہ داروں میں، منگنی میں، شادی میں جانا ہے، لیکن ظہر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ دل میں خالی خیال گھوم رہا ہے، اس پر انعام کتنا بڑا ہے وہ لاسٹ میں بتاؤں گا۔ اب ظہر کی نماز پڑھی ہم نے، ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے لے کر ظہر تک درمیانی وقت میں جتنے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھول چک میں ہو گئے، معاف، کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ اب ظہر کی نماز پڑھی اور پھر دل کے اندر خیال ہے، ظہر کے بعد کھانا کھلایا، برتن دھوئے، تھوڑی دیر تھکان اتارنے کے لیے آرام کیا، عصر کی نماز چھوٹ نہ جاوے اس لیے جاگتے جاگتے سو رہے ہیں، دل میں خیال کیا ہے؟ عصر کی نماز نہیں جانی چاہیے، قضا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے حدیث پاک میں آیا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا نقصان ایسا ہوا جیسے اللہ نہ کرے کسی آدمی کا گھر بال بچے سب ختم ہو جاوے، آدمی کے جیب میں ٹکا باقی نہ رہے، ایک کوری باقی نہ رہے، اور اس کے خاندان میں سے کوئی آدمی باقی نہ رہے۔ اس آدمی کا جیسا حال ہوتا ہے عصر کی نماز چھوڑنے والے کا ایسا حال ہوتا ہے۔
اب ہمارے دل میں خیال ہے عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر سے لے کر عصر تک جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، بھول چوک سے ہو گئے، خطا سے ہو گئے، اللہ معاف کرے گا۔ اب دیکھو اللہ کا انعام، اب وہ جو دل میں خیال ہے اس کا انعام تو ابھی بعد میں، اب پھر عصر کے بعد کا ٹائم تھوڑا جلدی جلدی برتن جمع کیے، یہاں وہاں سے کام کاج کو نمٹایا، جلدی سے گھر پہنچے، گھر پہنچ کے رسوئی کی تیاری کی، اور اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی، دل میں نیت تھی مغرب کی قضا نہ ہو، مغرب کی نماز پڑھی، عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ معاف۔ یہ صغیرہ گناہ کی بات ہو رہی۔ کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کے مذاق کرنا ہے، کسی پہ غلط وجہ سے تہمت لگا دینا ہے، کسی پہ کھوٹی بد ڈال دینا ہے، یہ تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، ان سے تو توبہ کرنی پڑے گی، سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، اور جن کے بارے میں برا برا کہا ہے، کسی پہ کھوٹے الزام تراشی کی ہے، ان سے جا کے معافی مانگ لینے کا۔ اس حال میں مر گئے نا، قیامت میں وہ حساب لینے آئیں گے تو پھر ہمارے نوڑے نہیں ملیں گے، پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہاں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ اب مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد کھانا کھلایا، بستر وغیرہ کرنا، برتن دھونا، رات کے کام کاج سمیٹنا، اور اب رات کی عشاء کی نماز کی فکر باقی رہی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دل میں سکون ہو گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب بتائیں محترم خواتین، اس پہ کیا انعام ملے گا؟ اپنے دل میں آج نیت کر لو، ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے کام کاج میں رہو، رشتہ داروں میں رہو، آس پاس کے کام کاج میں جاؤ، پڑوسیوں میں جاؤ، شادی بیاہ میں جاؤ، بازار جاؤ، کہیں بھی جاؤ، دل میں نیت چالو رہے کہ نماز باقی ہے، ظہر کی نماز باقی ہے، عصر کی نماز باقی ہے، مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، عشاء کی، دل میں نیت ہوگی، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے بتا۔ فرمایا سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دن قیامت کا ہوگا، زمین گرم ہو کے تانبا بن جائے گی، سورج اتنا قریب آئے گا، لوگوں کا بھیجا کھوپڑی ناک میں سے بہہ کے نکل جائے گا، آدمی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اے اللہ پاک بھلے جہنم میں پھینک دے لیکن حساب شروع کر دے۔ ایسے دن کے اندر وہ بندے جس کا دل، وہ مرد عورتیں، وہ مسلمان مرد عورتیں جن کا دل ہر وقت عبادت میں، نماز کے انتظار میں رہے گا، ہر وقت نماز کا دل میں وچار اور فکر رہے گی، اللہ تعالیٰ ایسے دن میں ایسے بندے اور بندیوں کو اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور جسے عرش کا سایہ مل جائے وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ اس لیے نمازوں کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام، اور اپنے بچوں کو 7 سال کے بچے ہو گئے انہیں شوق دلاؤ، آدھے دن کا روزہ رکھتا ہے بھلے رکھتا ہے، زبردستی نہ کرو، سحری کرا دو، اور دوپہر میں اگر بہت پریشان ہو جائے اسے کہو آج ٹھیک ہے ابھی تو پانی پی لے یا کھانا کھا لے، کل ایسا کرنا کھانا مت کھانا، پانی خالی پینا، کھانے کا روزہ۔ آہستہ آہستہ 7 سال کی عمر سے عادت ڈالو، اس عادت ڈالنے پر اللہ کیا نوازے گا، اللہ کیا انعام دے گا، بندے کیا بتا سکتے ہیں۔ اس اللہ پاک نے یوں کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اپنی آل اولاد میں پیدا کرو، یہاں تک کہ تم دنیا سے آؤ تب تک تمہاری زبان پہ اللہ کا دھیان رہے۔ کس کا دھیان رہے؟ اللہ کا دھیان۔ کہ یہ دین نصیحت ہے، ماں باپ اپنے اولاد کو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر باپ نے اپنے اولاد کو پیسے دیے، درہم دیے، روپے دیے، کاروبار دیا، مکان دیا تو کچھ نہیں دیا جب تک اسے دین کی تربیت نہیں کی۔ فرمایا سب سے اچھا تحفہ، سب سے اچھی بھیٹ، سب سے اچھی گفٹ، سب سے اچھا ہدیہ ماں باپ کا جو اولاد کو ہے وہ دین کی تربیت ہے۔ بڑے چھوٹے کا ادب سکھایا، بڑے چھوٹے کا ادب سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی پھوپھی کے پاس گئے اللہ کے نبی کے گھر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو رات کو جاگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے اٹھے، استنجا کرنے گئے، تو عبداللہ بن عباس چھوٹے بچے ہیں لیکن ماں کی تربیت ہے، ایسی جگہ پر وضو کا استنجے کا پانی رکھا جہاں سے آدمی آسانی سے اٹھا لے وے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پانی کا انتظام اور صحیح جگہ پر کس نے رکھا تھا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ نے رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت پہ، اس کام کو اچھا کرنے پر انہیں دعائیں دی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ معلمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ کو تفسیر کا، قرآن کے سمجھنے کا علم عطا فرما، کہ ماں نے سکھایا تھا کام کاج کیسے کرنا، بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہے، کس طرح سے پانی پلایا جاتا ہے، کس طرح مہمان کو چائے دی جاتی ہے، کس طرح سے مہمان آنے والے کا اکرام کیا جاوے، کیسے سلام کیا جاوے، مجلس میں جا کے کیسے بیٹھنا چاہیے، مسجد میں جا کے کس طرح جانا چاہیے، مسجد میں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کا ادب جو ہے اولاد کو دعائیں دلاتا ہے، اولاد کو دعائیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر بنے، خلفائے راشدین۔ عبداللہ بن عباس کی عمر چھوٹی تھی لیکن پھر بھی اپنی مجلس میں اپنے پاس بٹھاتے تھے بڑے لوگ، تو کہ دین ہے نا، یہ نصیحت ہے۔ اس دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کا اہتمام ہے، سحر اور افطاری کا وقت، سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا، اور سحری کا وقت ہو، رمضان کا مہینہ ہو، سامنے حلال روزی ہو، برکت والی روزی ہو، اور دعا مانگیں، بھلا اس اولاد کی قسمت چمکے گی نہیں تو کیا ہوگا۔ پہلے کے زمانے کی مائیں انتظار کرتی تھی رمضان کا مہینہ آوے تو میں سحری کے ٹائم میں، رات کے ٹائم میں اپنی اولاد کے لیے دعا کروں، ہمارا کام اٹکا ہوا اس کے لیے دعا کروں، پھر دعائیں مانگتی تھی۔ افطاری کا ٹائم ہے، ہم سموسے، پکوڑے، بھجی اور کباب تلنے میں اور کچن کے اندر چولہے پر اپنے آپ کو تھکانے میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ہلکی پھلکی افطار ہو اور دعا کے قبول ہونے کے لیے اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب نظام بنایا۔ رمضان کے مہینے میں ایک الگ سے فرشتے اترتے، ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ روزے دار اگر تلاوت کر رہے ہیں تو فرشتے ساتھ میں، ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے ساتھ میں، دعا کر رہے ہیں تو فرشتے ساتھ میں، سحری کر رہے ہیں تو فرشتے ساتھ میں، افطار کر رہے ہیں تو فرشتے ساتھ میں۔ یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یہ رمضان کے فرشتے الگ ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، کہ جو مومن بندہ یا بندی، جو مسلمان مرد یا عورت دعا کرے گا اس پر فرشتے آمین کہیں گے، اور جس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ دے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور فرشتوں کے آمین کتنی بڑی پتہ؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں الحمد پورا کرتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین سے، وَلَضَّالِّينَ، پھر پڑھتے ہیں آمین آہستہ سے، تو فرشتے بھی ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں آمین۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی آمین اور فرشتوں نے جو آمین کہی دونوں ساتھ میں مل جاوے تو اللہ تعالیٰ اس آمین کہنے والے مسلمان مرد یا عورت کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ ایک قبیلے میں کسی کام سے گئے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ نے جماعت کر کے نماز پڑھ لی۔ اللہ کے نبی آئے اور دیکھا کہ جماعت ہو گئی، گھر میں آئے اور بیویوں کو کھڑا رکھا پیچھے اور خود بن گئے امام، ہو گئی جماعت۔ گھر میں کبھی کبھی میاں بیوی کو جماعت کر کے نماز پڑھنا چاہیے تاکہ گھر میں بھی جماعت کی نماز قائم ہو اور شیطان بھاگ جاوے۔ کہ دین نصیحت ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے تلاوت اور ذکر تھوڑی سی آواز سے کرے، ایسی آواز سے کرے کہ اپنے کان میں آواز آوے۔ ایسے ذکر تلاوت سے کیا ہوگا؟ گھر میں سے شیاطین ختم ہو جائیں گے، گھر میں جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، بچوں پر نظر کا اثر ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، گھر کے اندر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر کے اندر رحمت آئے گی، برکت آئے گی، ساتھ آئے گا، آپس میں ملاپ پیدا ہوگا، آپس میں دل جڑیں گے اور اللہ جل شانہ کی مدد ساتھ میں ہوگی۔ کہ ذکر تلاوت تھوڑی سی آواز سے کرے کہ گھر کے اندر، پورے گھر میں باہر آواز نہیں جانی چاہیے لیکن اپنے کان تک آواز آوے، اس طرح تلاوت کرے، اس طرح ذکر کرے۔ اپنے چھوٹا بچہ ہو نا، اس کو بھی اپنے قرآن مجید پڑھتے ہو تو پاس میں لٹانے کا، لیکن قرآن کو چھونے نہیں دینے کا، اس لیے کہ وہ بے وضو ہے اور بے وضو قرآن کو وہ چھوئے گا تو وہ ماں گنہگار ہوگی۔ یہ دھیان رکھنے کا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں خود بھی روزے رکھنے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، حلال روزی سے سحر کریں، حلال روزی سے افطار کریں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ ایک صحابی کا واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ابھی اس دروازے سے آئے گا۔ سارے صحابہ انتظار میں، سب دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وضو کر کے آئے، وضو کا پانی ان کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، ان کے چپل ہاتھ میں تھی، بغل میں دبا کے لا رہے تھے، آئے اور سیدھے آ کے بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے دن صحابہ ایسے ہی دین کی مجلس میں بیٹھے تھے، پھر اللہ کے نبی نے وہی بات کہی جس کو جنتی دیکھنا ہو ابھی اس دروازے سے آئے گا۔ پھر صحابہ نے کہا ہاتھ دیکھتے کون ہے؟ پھر وہی صحابی۔ تیسرے روز پھر اسی طرح بیٹھے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو اس دروازے سے آئے گا۔ ایک صحابی نے دل میں نیت کر لی مجھے ان صحابی کا مہمان بننا ہے، انہیں وہ عمل وظیفہ سیکھنا ہے جس عمل کی وجہ سے یہ جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہیں، مجھے بھی وہ عمل کرنا ہے، کسی سے جلن نہیں، حسد نہیں۔ وہ 3 دن مہمان بنے اور کوئی چیز دیکھی نہیں، تو ان صحابی سے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں چچا جان، السلام علیکم۔ لمبا واقعہ ہے۔ وہ صحابی نے پوچھا کس کام کے لیے آئے تھے؟ تو کہا آیا تو تھا کام کے لیے لیکن کچھ دکھائی دیا نہیں۔ بولے کیا تھا؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بھی یہ کہا تھا، پرسوں بھی یہ کہا تھا، اس سے اگلے دن بھی یہ کہا تھا، 3 دن ایک ہی بات کہی تھی، جنتی دیکھنا ہو تو یہاں سے آئے گا، اور تینوں دن آپ آئے۔ تمہاری کون سی نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت مل رہی؟ محترم خواتین نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے سے شروعات کریں، اپنی زندگی میں اس عمل کو پکا کر لو۔ بہت آسان عمل ہے، اس میں کوئی یاسین شریف 40 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آیت الکرسی 41 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت آسان عمل، بہت اچھا عمل، ہر ایک بندہ کر سکے، مشکل بھی نہیں ہے، کٹھن بھی نہیں ہے۔ کیسا عمل ہے؟ وہ صحابی نے کہا جب میں رات کو سوتا ہوں اپنے دل سے کہتا ہوں سارے انسان اچھے ہیں، میں ہی گنہگار ہوں۔ کسی کے بارے میں دل میں برائی نہیں، کسی کے بارے میں دل میں حقارت نہیں، کسی کے بارے میں دل کے اندر مذاق نہیں، کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں، بس دل صاف، دل صاف۔ پھر صبح میں اٹھتا ہوں اپنے دل سے کہتا ہوں اے دل تجھے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے، اے دل تو ہی گنہگار ہے، سارے انسان بہت اچھے۔ اپنے گناہوں کو یاد رکھنا، یہ آدمی کو یہ اپنے دل کو صاف رکھنے سے، اپنے گناہوں کو یاد رکھنے سے اللہ جل شانہ بہت بڑے 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس کو دعاؤں میں رونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر دو اللہ جل شانہ ایسے دل میں اپنا نور عطا فرماتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب کسی کو دکھیا دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اپنے گھروں کی تعلیم کو بھی اہتمام سے کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی تربیت بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور روزوں کا اہتمام، سحری اور افطاری کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام، اور رمضان کے مہینے میں
اپنے اندر ایسی نیکیوں کو اس طرح عمل میں لانا کہ 11 مہینے تک نہیں بلکہ موت تک ہماری زندگی میں وہ سنتیں وہ نیکیاں باقی رہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے، اور روزے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے اور دل کو دل بنانے کے لیے دیے ہیں کہ دل میں اللہ آ جائے، دل میں اللہ کا نور آ جائے، ایمان کا نور آ جائے، قرآن کی تلاوت کا نور آ جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور آ جائے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز تمنا پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا جمنا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، فرما بردار بنائے، عالم بعمل بنائے، حافظ مخلص بنائے۔ اللہ جل شانہ ہم سبھی کے گھروں کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی گھروں کے اندر جو جس حال سے، قرض سے، بیماری سے، آپسی جھگڑوں سے، آپسی رنجش سے پریشان ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے خیر عافیت کا معاملہ فرما کر بہتری عطا فرمائے، آپس میں میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، اولاد کو فرما بردار بنائے۔ اللہ جل شانہ اڑوس پڑوس میں آپ حضرات کی محبت نصیب فرمائے، اڑوس پڑوس والوں کا احترام اور ان کے دلوں میں آپ کا احترام نصیب فرمائے۔ ہمارے شر سے بستی والوں کے شر سے، ان کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ آخری دور میں ہمارے